وعافنی وارزقنی۔ اچھا، اس کا معنی بھی بڑی آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، بخشش، رحمت، ہدایت، عافیت اور رزق، یہ اردو کے الفاظ، ٹھیک ہے۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے عافیت عطا فرما، مجھے رزق عطا فرما، ٹھیک ہے۔ اور سجدہ جو ہے نا نماز میں سب سے پسندیدہ حالت ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر دو سجدوں کے درمیان آپ بہترین دعا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے گا۔ دوسری دعا ہے رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھے معاف کر، اے میرے رب مجھے معاف کر۔ تو یہ دونوں دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا پڑھی جا سکتی، پڑھے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ کیا ہم جب بیٹھتے ہیں تو یا سجدے میں ہوتے ہیں تو ہم اردو میں دعا پیچھے بہت صحیح ہے، ہاں کلاس ختم ہونے دو پھر کرنے کا۔ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، اردو نہیں کر سکتے سجدے میں دعا؟ نہیں، وہ ویسے الگ سے سجدہ کر لیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دعا ایسے کی، یا چلتے پھرتے کی، یا ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کی، ٹھیک ہے، پھر دعائیں آپ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اردو میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عربی کے کئی الفاظ ہیں وہ یاد کر لیں۔ وہ تو عربی زبان میں ہی آپ جو بھی کرتے تھے، ایسے ہاتھ اٹھا کے اردو میں دعا کریں، پنجابی میں کریں جیسے۔ کیونکہ نماز میں بھی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ عربی کیونکہ ان کی اپنی زبان سے انہوں نے عربی میں کی، تو وہ ہمیں وہ دعائیں یاد کریں۔ اب جیسے آپ نے ہمیں یہ ترجمہ بتایا ہے تو ہم یہ اردو میں نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیے نا، اردو کے لیے ہمیں طریقہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے ہاتھ اٹھا کر اردو میں کریں، پنجابی میں کریں، سندھی میں کریں، انگریزی میں کریں، جس زبان میں بھی کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن نماز کیونکہ ایک شعار ہے، علامت ہے، پہچان ہے، اس میں پھر عربی زبان کے ساتھ یہ قرآن ہے نا، قرآن یہ شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ جو تھے بادشاہ تھے سعودی عرب، ان کا ایک ڈینٹسٹ تھا امریکن، تو وہ چیک اپ جب ان سے کروانے جاتے تھے تو وہ اکثر کہتا تھا میں نے قرآن پڑھا ہوگا، مجھے تو کوئی جو ہے نا چیز پڑھنے والی نہیں ملی، کوئی فائدہ نہیں آتا۔ تو انہوں نے شاہ فیصل نے کہا تم نے عربی ٹیکسٹ کے ساتھ پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے ترجمہ پڑھا ہے، ترجمہ پڑھا۔ انہوں نے کہا ترجمہ نہیں، عربی کے ساتھ۔ میں قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عربی کے ساتھ پڑھا۔ اس نے پھر قرآن عربی زبان سیکھی، قرآن کو عربی میں پڑھا، تو اگلی دفعہ جب چیک اپ کرانے گئے تو مسلمان ہو، ٹھیک ہے نا۔ عربی ہاں کچھ نہیں، آپ بیٹھے ہیں آرام سے۔ تو جو پوری نماز ہے نا عربی زبان میں ہی ہے، تو عربی میں ہی دعائیں کرنی ہیں۔ جتنی آپ کو دعائیں دیکھیں نا، آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا، ربنا آتنا دے ہمیں فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بلائی، ہر قسم کی بلائی، ہر قسم کے فوائد سب اس میں آ جاتے ہیں، اور اگلا حصہ جو ہے وہ آخرت۔ تو اردو میں اگر دعا کرنی ہے تو ہاتھ اٹھا کر کریں نماز کے بعد
جو ہے وہ نماز کی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ہاتھ اٹھا کر دعا کریں جتنے مرضی کریں, یا سجدہ ویسے کر لیں جیسے شکر کا سجدہ ہے, اس میں دعا کر لیں, اردو میں کر لیں, لیکن نماز کے اندر عربی نہیں پڑھیں. یہ ایک علامت ہے, یہ ایک شعار ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ اجازت دے دیں تو پھر ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں پڑھے گا, تو پھر نماز میں بھی چینج کر لے گا نا, نماز بھی اپنی مرضی سے. ہاں جی. پہلے ہندوستان میں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں نا, وہ جامع دعائیں, وہ بہترین دعائیں, ان سے بہتر دعا نہیں نہیں ہو ہوتی. کچھ دور تھا نا کہ انہوں نے یہ اپنی زبان میں نماز کی کوئی سلسلہ شروع ہو گیا تھا. پھر ان میں کرام نے اتفاق کیا تھا کہ نماز عربی زبان ہوگی, نماز میں عربی کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہوگا. ہاں اس کے بعد پھر اس کے بعد لوگوں نے جس طرح کہتے ہیں نا عوام الناس نے پھر عربی میں نماز پڑھنی شروع کی, سیکھی اور پڑھنی شروع کی. جی جی. سر یہ دعا لازمی ہے یہ دو سجدوں کے درمیان پر, جیسے وہ دوسری دعا ہے جو رکوع سے اٹھ کے ہم پڑھتے ہیں, ربنا ولک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو یہ اس کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ یہ ایک صحابی پڑھ رہے تھے پیچھے, یہ شاید یہ آپ اس دن نہیں آئے تھے, میں نے یہ دعا پڑھائی. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اس صحابی نے یہ الفاظ کہے تھے, تو آپ نے پھر ان کی آ رہا ہے وہ اس کی لائٹ نہیں جا رہی. لائٹ گئی کہ آپ کی دراصل لائٹ گئی, لائٹ گئی. لائٹ گئی پھر بیٹری چ پانی نہیں لگتا, گھٹ ہوئے گا. جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو بھی جماعت ہونے میں 2-2.5 منٹ پڑے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت تو پوری نہیں کر سکتے, تو پھر بھی شروع کر سکتے ہیں یہ سوچ کے کہ جب سلام کرے جب اقامت ہو پھر آپ بیٹھ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ تحیۃ المسجد آپ کہتے تھے پڑھو, اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ جا کے کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ہے کہ آپ بعض اوقات بغیر تحیۃ المسجد کے بھی بیٹھ جاتے. مثلا آپ خطبہ جب دینے آتے تھے نا جمعے کا, تو آپ ڈائریکٹ آ کے بیٹھ جاتے تھے, آپ 2 رکعت نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو اس میں جائز ہے کہ کھڑے رہنا, یہ آداب کے خلاف ہے, آ کے بیٹھتے ہیں. اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ 1 منٹ رہ گیا اور بندہ شروع کر لے اور پھر اس کو سلام پھیر کے, یہ بھی طریقہ نہیں. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا تھا جب رکوع سے اٹھ کے دعا ہے نا, ربنا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, کیونکہ یہ ابھی پیچھے پڑھ رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ وہ پیچھے آ کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کر یہ مغفرت کی دعا نہیں, یہ آپ سے فرمایا کہ یہ کس نے کلمات کہے, تو وہ انہوں نے کہا جی میں نے کہے. آپ نے فرمایا 30 سے زائد فرشتے ان کلمات کو اللہ کی طرف پہنچانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے. تو جب آپ نے ان کو الفاظ کو پسند کیا, آپ نے روکا نہیں ہے, تو یہ حدیث پر سنت مانی. تو ہم یہ آگے کہہ سکتے ہیں حمدن کثیرن طیبا مبارکن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ بھی حدیث ہے. آپ کے سامنے جو کسی نے کیا, آپ نے اس سے روکا نہیں ہے, پسند کیا, تو یہ بھی حدیث پر. اچھا غیر صاحب, جیسا ربی جعلنی قیمت صلاتی, یہ دعا تو قرآن کریم میں ہے, اور یہ جو دعا ہے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من, یہ والی, یہ تو حدیث شریف میں ہے. تو ہم اس کو فوقیت دے سکتے ہیں, جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پہلے والی دعا ربی جعلنی جو ہے وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں, یہ پڑھیں. بعض لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں, وہ بھی پڑھے پہلے, چاہے وہ پڑھنے کے بعد کوئی ضرورت نہیں. لیکن نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے یہ 4 دعائیں پڑھی, آپ نے تو نہیں پڑھی یہ رب جعلنی, نماز میں نہیں پڑھی, لیکن آپ نے فرمایا کہ آپ نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں پڑھی.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں تشہد کے بعد یہ جو دعائیں کریں، اور اس کے علاوہ جو تم چاہو دعا کرو، یعنی جو یہ تم یہ چاہو کرو۔ دعا کرو۔ تو اب آپ نے یہ فرما دیا، اب علماء نے پھر رب جانی بڑی زبردست دعا ہے، پھر اس کو بھی نماز میں شامل کر دیا وہ حدیث کے مطابق۔ اگر ہوتا نا ان کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں پڑھنی تو پھر اور کوئی دعا نہیں پڑھی جا سکتی۔ جب آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اور بھی دعا کرو جو تم چاہو، تو پھر یہ دعا بھی پڑھ سکتے۔ سر ایسے طیبی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو سنت دعا ہے نا وہ پڑھیں، اس کے علاوہ جتنی مرضی پڑھتے رہیں۔ اگر ہم نے سنت نہیں پڑھی نا، یعنی سنت کو چھوڑ دی تو پھر تو اتنا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، کیا ہے؟ رب جانی بھی سنت ہے۔ جیسے جب آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ جو تم چاہو دعا کرو، تو سنت بن گئی۔ سر انہوں نے کہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرما دی ہے کہ یہ جو سنت ہے، وہ میں نے عبد القیوم صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں طیبی صاحب ہے نا، کون؟ طیبی صاحب ہے یوسف طیبی جی۔ پر وہ میں نے ایک عالم دی نا عبد القیوم ظہیر، ان کا بھی وہ میں نے کلپ سنا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ رب جانی جو ہے نا یہ مسنون نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ اس کے علاوہ اور تم جو چاہو مانگو دعا کرو، تو یہ بھی مسنون بات ہے۔ مطلب ان کا یہ موقف ہے کہ پہلے کوئی سنت دعا تو پڑھ لیں، اس کے بعد جتنی مرضی دعائیں مانگیں۔ اگر سنت ہی آپ نے چھوڑ دی تو پھر تو کام خراب ہے۔ تو یہ بھی سنت ہی ہوگی نا، جب آپ نے کہا جو چاہو دعا مانگو تو پھر سنت ہوگی۔ حکم ہو گیا جب نا۔ آپ کا اجازت مل گئی جو چاہو دعا کرو، تو پھر آپ اس کو دعا کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اچھا کر صاحب وہ ایک اور بعض اوقات نا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر نا اتنی بڑی بات نہیں ہے، ایک ان کی رائے یہ ہے کہ پہلے وہ دعائیں پڑھ لیں جو رسول اللہ نے پڑھی ہیں، پھر اور دعائیں پڑھ لیں، تو ان کی رائے ہے، وہ اس رائے کا ہم احترام کرتے ہیں۔ لیکن میری یہ رائے یہ ہے کہ آپ کو پہلے، چونکہ ہمارے اکثریت کو رب جانی دعا آتی ہے، باقی دعائیں کسی کو آتی نہیں، تو میری رائے یہ ہے کہ پہلے رب جانی اگر کسی کو آتی ہے وہ پڑھ لیں، اس کے علاوہ جو چاہے تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو چاہو دعا کرو، تو اسی لیے تو علماء نے اس کو شامل کیا نا دعا۔ متفق ہو گئے کر دیں۔ اچھا کہا سر وہ ایک اہل حدیث عالم ہے اسحاق صاحب، مولانا اسحاق یہ وہ صاحب، اہل حدیث نہیں ہے، ہاں جی، مشہور یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ نماز میں پنجابی میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اردو میں بھی دعا مانگ۔ ان کی چھوڑے، ان کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ وہ حضرت عمر کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، حضرت ابوبکر کے خلاف گفتگو کر دیتے ہیں، لیکن فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے تو بڑے بڑے صحابہ کے خلاف باتیں کی، اب ہم کہیں کہ وہ صحیح ہے۔ اچھا بیسیکلی یہ آپ کو بتانا کہ جب سے میں نے ربی جلدی پڑھنی چھوڑی ہے نا ہاں جی، اور سنت دعائیں پڑھنی شروع کی ہیں تو مجھے زیادہ فائدہ ہوا۔ ربی جلدی کو میں سیکنڈ پرائرٹی میں رکھتا ہوں، یعنی ہمارے علماء جتنے یہاں پہ ہیں ان دو بات میں وہ ربی جلدی کو کر دیتے ہیں، زیادہ فوقیت دیتے ہیں، باقی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب سے میں نے اس کو چھوڑا ہے، دوسری دعا پڑھتا ہوں نا میں جو سنت سے ثابت ہے، مجھے اس زیادہ کو نہ فائدہ چھوڑیں، اس کو بھی پڑھ لیا پڑھتا ہوں، اس کو بھی پڑھتا ہوں، لیکن پریورٹی اس کو دیتا ہوں۔ میں فائدہ جو زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن چار دعائیں پڑھ اس کا کے مفہوم پھر جو ہے رب جی جانی وہ بھی تو بڑا پڑھ لیں۔ زبردست ہے۔ ایسے اس سے مجھے لگتا ہے کہ اس کو میں نے چھوڑا، مجھے فائدہ ہوا، اس کو بھی چھوڑا، میں فائدہ یہ بس کا اپنا ہے۔ ویسے وہ فرق ہے۔ نہیں کچھ سنت ہے نا، ہاں نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سب سے نہیں، خاص فرما دی ہے نا، بھائی یہ بھی تو اس کا سنت زیادہ ہے، فائدہ ہے۔ چلے جی ایک رانا صاحب یہ بھی تو سنت ہے نا۔ صاحب کا سبق پڑھ لیں۔ ہاں جی، کل ہم نے فعل ماضی کی گردان پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اس کو میں دہراتا ہوں۔ کسی اور فعل کی ہم گردان بناتے ہیں فاعلہ کے وزن پر۔ شاریبہ کیا معنی ہے؟ اس نے پیا۔ اور دوسرا سیگا کیا ہوگا؟ شاریبہ کیا معنی ہوگا؟ دو دونوں نے پیا۔ دو مذکر میں بھی۔ اور شاری ان سب نے پیا، ٹھیک ہے، اور شاری بد اس ایک مؤنث نے پیا، اور ان دو مؤنث نے پیا، شاریبہ تا،
اور ان سب مؤنث نے پیا شرب شربنا تو نے پیا را کے نیچے زیر پڑی شربتا تو نے پیا اور تم دونوں نے پیا شربتما فان صاحب ماہر ہو گیا نا ماشاءاللہ شربتا شربتما شرب تم سب نے پیا ایک مؤنث تو ایک مؤنث نے پیا شربتی تم دو مؤنث نے پیا شربتما اور تم سب مؤنث نے پیا شربتن میں نے پیا شربتو اور ہم سب نے پیا شربنا یہ دیکھیں یہ کیا لفظ ہے شربنا شرب ان سب مؤنث نے اگر آپ نے اس کو پڑھ دیا نا شربنا تو پھر یہ صیغہ بن جائے گا ہم نے پیا تو اس لیے زبر کی حرکت کو لمبا نہیں کرتے معنی بدل جاتا ہے فعل کا نام لکھ دیں اور اگر ان کے آگے یہ فعل ماضی فعل ماضی اور یہ غائب کے سیغے ہیں یہ حاضر کے سیغے ہیں اور یہ متکلم کے سیغے ہیں
نے تفصیل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ شروع میں فعل آتا ہے اور فعل کے بعد کیا آتا ہے؟ فاعل. خالہ کا فعل ہے، اللہ فاعل ہے اور الانسان مفعول. تو یہ جملہ فعلیہ کی ترتیب ہوگی، پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول. اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو خالہ کا یہ بھی فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے خالہ کا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا فعل ماضی کا سبق مکمل ہو گیا ہے. اس کے بعد ہمارا اگلا سبق ہے فعل مضارع. فعل مضارع جو ہے اس میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی. یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں. یہ استفہامیہ بھی تو ہوگا جی یہ استفہامیہ بھی تو ہوگا، سوالیہ بھی تو ہوگا، سوالیہ بھی ہوتا ہے ماضی میں. تو اصل میں زیادہ تر جو قرآن میں منفی ہے، استفہامیہ میں وہ حل لگا دیں، ما لگا دیں. ما استفہامیہ بھی ہوتا ہے، حل بھی ہوتا ہے، آ بھی ہوتا ہے. تو اس میں الفاظ بس آپ کو یاد ہونے چاہیے. لیکن یہ سوال تو ہوتا ہی ہے. ہاں چلے بہرحال اس کو آپ دیکھ لیں. اس کے بعد ہمارا اگلا سبق ہوگا فعل مضارع. اور یہ فعل ماضی جو پیپر پچھلا تھا وہ حل کیا آپ نے؟ چلو مجھے نہیں ملا شاید. اس میں فوٹو کاپی کروائی ہے کوئی زائد آپ کے پاس؟ اگر وہ تو دے دیجیے گا اس کا ضرور کیا ہے. ایک مجھے بھی دے. چلو ٹھیک. حل میں کرواؤں گا، ہفتے کا نہیں. اور اتنا ٹائم نہیں ملتا. ہفتے والے دن نا پیپروں کا دن رکھ دیا، پیپر جو ہے نا وہ حل کروا. ہفتے کا دن ریفریشمنٹ کر دی کوئی پیپر میں. ریفریشمنٹ بھی ایسی کرنے ہیں لیکن ایسا تو یاد نہیں رہا. وہ کبھی جو پہلی کلاس ہوتی ہے نا نئی کلاس، اس میں تعارفی کلاس بھی ہوتی ہے، اس میں ہلکا پھلکا کوئی ناشتہ کر لیا یا کچھ طرح. تو اس کا بھی کوئی پروگرام بنائیں. ٹھیک ہے. وہ سارے مل کے کنٹریبیوشن کر کے کریں. ٹھیک ہے. پروگرام بنا لیں، چاہے اس ہفتے کا بنا لیں چاہے اگلے ہفتے. ادھر کرنا یا باہر جا کر